السلام علیکم اسٹوڈنٹس. سب سے پہلے آپ لوگ آج کا جو اردو کا ہوم ورک ہے وہ اپنے ساتھ رف کاپی میں نوٹ کر لیں. سبق ضمانت کی املا کی مشق کریں. املا کی مشق آپ لوگ کتاب سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ کتاب اوپن کریں، کتاب کھولیں اور ہائی لائٹر نکالیں. آج میں آپ لوگ کو املا کے الفاظ اور جملے جو ہیں وہ ہائی لائٹ کروا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اسٹوڈنٹس کتاب صفحہ نمبر 37 نکالیں، 37 نکالیں. سیکنڈ پیراگراف میں پہلا جملہ جو ہے اس کو ہائی لائٹ کریں. اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو دوسرے انسانوں کے کام آتا ہے. اس پورے جملے کو ہائی لائٹ کریں. پھر اس کے بعد اسی لائن میں ہے مصیبت، مصیبت، اس کو ہائی لائٹ کریں. پھر سیکنڈ لائن میں ہے ایثار و قربانی، ایثار و قربانی، ہائی لائٹ کریں. پھر اس کے بعد اسی پیراگراف کے آخر میں ہے بھائی چارے، بھائی چارے، اس کو ہائی لائٹ کریں. پھر تیسرا پیراگراف شروع ہو رہا ہے تو تیسرے پیراگراف کے فرسٹ لائن میں ہے خندہ پیشانی، اس کو ہائی لائٹ کریں. پھر اسی پیراگراف کے آخر میں ہے خیرات، خیرات کو ہائی لائٹ کریں. کتنے الفاظ ہو گئی؟ 1 2 3 4 5 اور ایک جملہ. اب آپ لوگ صفحہ نمبر 38 پہ آ جائیں. فرسٹ سینٹینس، اس نے اساتذہ کی اجازت سے اسکول میں ہی خدمت خلق کمیٹی بنا رکھی ہے. اس پورے جملے کو ہائی لائٹ کریں، 2 جملے اور 5 الفاظ. پھر نیکسٹ پیراگراف کے سیکنڈ لائن میں ہے استعمال شدہ، استعمال شدہ، اس کو ہائی لائٹ کریں. پھر اسی پیراگراف کے آخر میں ہے وہ بغیر احسان جتائے ساتھی طلباء کی مدد کرتا ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں. 3 جملے ہو گئے اور 6 الفاظ. پھر نیکسٹ پیراگراف کی سیکنڈ لائن میں ہے عیادت، اس کو ہائی لائٹ کریں. اوکے، پھر آخری لائن کی طرف آ جائیں، بالکل اینڈ میں دیکھیے تصادم، اس کو ہائی لائٹ کریں. اب صفحہ نمبر 39 پہ آ جائیں. صفحہ نمبر 39 سیکنڈ لائن میں ہے اطلاع، اس کو ہائی لائٹ کریں. پھر اس کے نیچے جو جملہ ہے زخمی بچوں کی مدد کرنے پر بلال کے والدین نے اسے خصوصی انعام دیا، اس پورے جملے کو ہائی لائٹ کریں. پھر اس کے بعد لاسٹ پیراگراف، آخری پیراگراف کی دوسری لائن میں ہے نصب العین، نصب العین، اس کو ہائی لائٹ کریں. اور پھر نیچے ترجمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے. کاؤنٹ کرتے ہیں، 1 2 2 جملے اس پیج پہ، 38 پیج پہ، 3 4 اور فرسٹ پیج پہ ایک جملہ، تو 5 جملے اور ورڈز 1 2 3 3 الفاظ اس پیج پہ، 4 5 5 ہو گئے، 5 6 7 8 9 10 10 الفاظ اور 5 جملے. اس کی آپ لوگ مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے رف نوٹ بک میں، ٹھیک ہے؟ اوکے اسٹوڈنٹس، اب آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر 36 نکالیں. لیکچر نمبر 26 میں ہم نے در دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اس کی پڑھائی اور وضاحت کی تھی. تھوڑا سا میں پچھلے والے لیکچر کو دہراتی ہوں کہ ہم نے اس چیپٹر میں کیا کیا پڑھا تھا. در دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دوسرے انسان کے دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے، دکھ درد بانٹنے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ علامہ محمد اقبال کے شعر سے ایک مصرع لیا گیا ہے. پورا شعر و نطاعت کے لیے کچھ کم نتی کروبیاں. اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہزاروں فرشتے ہر ٹائم
اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے پڑھا تھا خدمت خلق کے بارے میں، لوگوں کی خدمت کے بارے میں. خدمت خلق کسے کہتے ہیں؟ تو دوسروں کے کام آنا، کسی کی خدمت کرنا، ٹھیک ہے، ساتھیوں کی مدد کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے. لیکن بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی اجرت کے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ خدمت خلق ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور جو بندے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت زیادہ خوش بھی ہوتا ہے. اس دنیا میں اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ دوسرے لوگوں کے کام آتا ہے، اور اچھا انسان جو ہے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور نہ ہی کسی کو تکلیف یا مصیبت میں دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے بلال کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ بلال ایک بہت اچھا بچہ ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کے کام آتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنے بہن بھائیوں کی بھی ہیلپ کرتا ہے، اس کے والدین جب اسے کسی کام کا کہتے ہیں تو فوراً کر دیتا ہے. اس طرح صرف والدین اور بہن بھائی نہیں، بلکہ جب اس کے پڑوسی اسی کوئی چیز بازار سے لانے کو کہتے ہیں تو وہ ان کا بھی کہنا مانتا ہے. اس طرح وہ فقیر جب ان کے دروازے پر آ جائے تو اسے خیرات بھی ضرور دیتا ہے. ہم نے یہ بھی پڑھا تھا. پھر بلال جو ہے اپنے اسکول میں، اپنی جماعت میں بہت زیادہ مشہور ہے، کیونکہ وہ اپنی جماعت کے غریب طلباء کی مالی مدد کرتا ہے. اس طرح بلال کو جو پیرنٹس، ان کے والدین جو جیب خرچ اسے دیتے ہیں وہ اسے بچا کر رکھ لیتا ہے. ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ ضرورت پڑنے پر اپنے غریب ہم جماعتوں پر خرچ کر دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اساتذہ کا بھی دل و جان سے حکم مانتا ہے. پھر اس نے اسکول میں ایک کمیٹی کھول رکھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کمیٹی میں، خدمت خلق کمیٹی میں بڑھ چڑھ کر بلال جو ہے وہ حصہ لیتا ہے. اچھا، ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ خدمت خلق کمیٹی اسکول میں سالانہ نتیجے جو رزلٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سال بعد جو رزلٹ ہوتا ہے، تو اس سالانہ نتیجے کے موقع پر جو اعلان کرتی ہے وہ خدمت خلق کمیٹی، کہ جو طلباء دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے استعمال شدہ کتابیں، یونیفارم، جوتے وغیرہ اس کمیٹی کے پاس جمع کروا دے تاکہ دوسرے مستحق طلباء کی مدد کی جا سکے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر بلال کو معلوم ہو جائے کہ اس کا کوئی پڑوسی دوست یا جاننے والا بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر بھی ضرور جاتا ہے. اچھا، ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ بلال کے گھر کے سامنے بچوں کی ویگن اور سامنے سے آنے والی کار کا تصادم ہو گیا، ٹکراؤ ہو گیا. تو پھر اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کیا ہوا کہ بہت سارے بچے جو تھے اس میں زخمی ہوئے تھے. تو بلال نے ان بچوں کو فوراً ہسپتال پہنچانے میں مدد کی تھی. ٹھیک ہے. اور تمام بچوں کے گھروں میں ٹیلی فون کر کے اطلاع بھی دی تھی. پھر کیا ہو، اس روز پھر بلال کو اسکول سے چھٹی بھی کرنا پڑی. اور بلال نے جب زخمی بچوں کی مدد کی تو بلال کے والدین نے اسے خصوصی انعام بھی دیا. پھر بلال کہتا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کر کے اسے خوشی ہوتی ہے، دوسرے کے کام آ کر اسے مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو بلال نے خدمت خلق کو، لوگوں کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے دوست بھی اس کے اس جذبے کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں. ہم نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی، خیر الناس من انفعہم للناس، ترجمہ تمام لوگوں میں اچھا وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، احسن کما احسن اللہ علیک، تم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے. اب میں پوری چیپٹر کی ریڈنگ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، آپ لوگ غور سے سنیں. سب سے پہلے یہ مشکل الفاظ وانی کتاب پر پینسل سے نوٹ کریں. اجرت، کام کا بدلہ، معاوضہ. خندہ پیشانی، ہسمکھ، خوش مزاج. مستحق، حقدار. نصب العین، زندگی کا مقصد یا اصلی مقصد. عیادت کرنا، بیمار پرسی. ایثار و قربانی. خلق، مخلوق، دنیا کے لوگ. اب میں ریڈنگ کر رہی ہوں، غور سے سنیں، فنگر رکھتے جائیں.
دوسروں کے کام آنا، قوما کسی کی خدمت کرنا، ساتھیوں کی مدد کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے بغیر کسی لالچ یا اجرت، اجرت کے معنی ہے معاوضہ، بغیر کسی لالچ یا اجرت کے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے۔ خدمت خلق بہت بڑی نیکی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو دوسرے انسانوں کے کام آتا ہے، وہ کسی کو تکلیف یا مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا، اس کے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ اپنے آرام اور سکون کو دوسروں کے آرام و سکون پر قربان کر دیتا ہے، وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے۔ جس گھر، محلے، شہر یا ملک میں ایسے انسان زیادہ ہوتے ہیں وہاں پیار، محبت، امن، سکون اور بھائی چارے کی فضا قائم رہتی ہے۔ فضا کیفیت بلال اچھا بچہ ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کے کام آتا ہے، سب سے خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے، اپنے دوستوں کو کبھی تکلیف نہیں دیتا، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرتا ہے، اس کے والدین جب اسے کوئی کام کہتے ہیں تو فوراً کر دیتا ہے، جب بھی اس کے پڑوسی اسے کوئی چیز بازار سے لانے کو کہتے ہیں تو وہ ان کا کہنا مانتا ہے، اس کے گھر کے دروازے پر جب کوئی فقیر بھکاری آ جائے تو اسے خیرات ضرور دیتا ہے۔ بلال اپنی جماعت اور اسکول میں بے حد مشہور ہے کیونکہ وہ اپنی جماعت کے غریب طلباء کی مالی مدد کرتا ہے۔ اس کے والدین جو جیب خرچ اسے دیتے ہیں، طلباء جمع ہے، ٹھیک ہے، واحد طالب علم اور جمع طلباء، اس کے والدین جو جیب خرچ اسے دیتے ہیں وہ اسے بچا کر رکھ لیتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اپنے غریب ہم جماعت کلاس فیلو اپنے غریب ہم جماعتوں پر خرچ کر دیتا ہے جو ایک جماعت میں پڑھتے ہو۔ وہ اپنے اساتذہ کا حکم دل و جان سے مانتا ہے۔ صفحہ نمبر 38 پہ آ جائیں۔ اس نے اساتذہ کی اجازت سے، اساتذہ جمع ہے استاد، اساتذہ، اس نے اساتذہ کی اجازت سے اسکول میں ہی خدمت خلق کمیٹی بنا رکھی ہے، وہ اس کمیٹی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ خدمت خلق کمیٹی جو کسی خاص مقصد کے لیے مقرر کی گئی ہو ایک کمیٹی۔ خدمت خلق کمیٹی اسکول میں سالانہ نتیجے کے موقع پر اعلان کرتی ہے کہ جو طلباء دوسرے ساتھی طلباء کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے استعمال شدہ کتابیں، وردی یا جوتے وغیرہ اس کمیٹی کے پاس جمع کروا سکتے ہیں تاکہ ان مستحق طلباء کی مدد کی جائے جو نئی کتابیں، کاپیاں، وردی اور جوتے نہیں خرید سکتے۔ اس کام میں بلال سب سے آگے ہوتا ہے، وہ بغیر احسان جتائے اپنا سلوک یاد دلانا، وہ بغیر احسان جتائے ساتھی طلباء کی مدد کرتا ہے۔ تمام اساتذہ اس کے اس جذبے سے بے حد خوش ہے۔ اگر بلال کو معلوم ہو جائے کہ اس کا کوئی پڑوسی، دوست یا جاننے والا بیمار ہے تو وہ اس کی عیادت کی معنی ہے بیمار پرسی کرنا، جب آپ عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، عیادت کے لیے اس کے گھر ضرور جاتا ہے۔ ایک دفعہ بلال کے گھر کے سامنے بچوں کی ویگن اور سامنے سے آنے والی کار کا تصادم ہو گیا، ٹکرانا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ ابھی اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلا ہی تھا، بچوں کو زخمی دیکھ کر اس نے انہیں فوراً ہسپتال پہنچانے میں مدد کی، تمام بچوں کے گھروں میں ٹیلی فون کر کے اطلاع دی، خبر دی۔ اس روز اسے اسکول سے چھٹی کرنا پڑی۔ زخمی بچوں کی مدد کرنے پر بلال کے والدین نے اسے خصوصی انعام دیا۔ بلال کہتا ہے دوسروں کی مدد کر کے اسے خوشی ہوتی ہے، دوسروں کے کام آ کر اسے مزہ آتا ہے۔ اس نے خدمت خلق کو، لوگوں کی خدمت کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، اپنا نصب العین بنا لیا ہے۔ اس کے دوست بھی اس کے اس جذبے کی قدر کرتے ہیں۔ بلال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث اکثر پڑھتا ہے، ترجمہ: تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ علامہ محمد اقبال نے کہا تھا، جو کہ ہمارے قومی شاعر ہے، ٹھیک ہے،
ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، اس جہاں میں وہی لوگ سب سے اچھے ہیں جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے کام آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم ریٹن ورک کر رہے ہیں، تو آپ لوگ شاباش جلدی سے رف نوٹ بک نکالیں، ہم اس کی مشق کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مشق ہے سوال نمبر 1، درذیل سوالات کا جواب دے۔ بلال کی کم از کم 3 خوبیاں بیان کرے، تو بلال کی 3 خوبیاں: وہ ہمیشہ دوسروں کے کام آتا ہے، سب سے خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے۔ پھر خدمت خلق سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کرنا بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی اجرت کے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے۔ بلال نے زخمی بچوں کی کیسی مدد کی؟ تو اس روز بلال نے اسکول سے چھٹی کی تھی اور بلال ابھی گھر سے نکلا ہی تھا کہ سامنے سے اس نے دیکھا کہ ایک کار اور بچوں کی ویگن کا تصادم ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ مفصل سوال ہے۔ اس طرح مستحق طلباء کی مدد کے لیے بلال کیا کرتا ہے؟ تو وہ خدمت خلق کی کمیٹی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ اساتذہ کی اجازت سے اس نے وہ کمیٹی بنا رکھی ہے اسکول میں، ٹھیک ہے، بنا رکھی تھی۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے کو حدیث شریف میں کیا کہا گیا ہے؟ تو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے کو حدیث شریف میں بہترین انسان کہا گیا ہے۔ اچھا، یہ جملے بھی ہم ریٹن ورک ابھی سٹارٹ کریں گے، تو یہ والا کویشچن اور یہ کویشچن نمبر 2 یہ ہم رف نوٹ بک میں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نصب العین پہ جملہ بنائیں گے: خندہ پیشانی، اجرت، مستحق، عیادت کرنا۔ اب بک پہ جو کام ہے پہلے وہ کر رہے ہیں۔ سبق کا مرکزی خیال ہے پیار محبت، آرام و سکون، خدمت خلق، بھائی چارے۔ تو اس کا مرکزی خیال جو ہے وہ خدمت خلق ہے، بندوں کی خدمت، اللہ تعالیٰ کی بندوں کی خدمت۔ نمبر 2، اچھے انسان ہر معاشرے کا ہوتے ہیں۔ سرمایہ، سرمایہ کی معنی دولت، ایثار قربانی، احسان نیکی دل، تو سرمایہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بلال مدد کرتا ہے ہمسایوں کی، سب دوستوں کی، ہم جماعتوں کی، سب کی وہ مدد کرتا ہے، تو سب کی پہ ٹک لگائے پینسل سے۔ دوسروں کی مدد کر کے بلال کو حاصل ہوتی ہے دولت، خوشی، شہرت، محبت، تو ہم یہاں پر خوشی پہ ٹک لگا لیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نمبر 5 کر رہے ہیں۔ نصب العین کا مطلب ہے زندگی کا مقصد غریبوں کی مدد، دوستوں کی خوشی، دل کا سکون، تو زندگی کا مقصد۔ ٹھیک ہے، اب ہم درذیل فکروں کو درست کر کے لکھیں۔ تو یہ غلط جملے ہیں، اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ نیکی کا راہ اختیار کرو، نہیں، نیکی کی راہ، کا کو کاٹ کے لکھی، کی پینسل سے لکھی، کی۔ برائے مہربانی غریبوں کی مدد کرے، یہ برائے نہیں ہے، یہ غلط ہے، براہیں، براہ مہربانی غریبوں کی مدد کرے۔ میں نے کتاب، قلم اور دوات خریدیں، تو میں نے کتاب اور کو کاٹ کے لکھ کے کاما، میں نے کتاب، کاما، قلم اور دوات خریدیں۔ نمبر 4، نیکی کر کنویں میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال، یہ محاورہ ہے۔ ٹھیک ہے، کنویں کو کاٹ کے لکھی دریا۔ بڑھیا سڑک پار کر رہا ہے، نہیں، بڑھیا سڑک پار کر رہی ہے، مؤنث ہے نا، کر رہی ہے۔ اسلم چھت پر سے گر گیا، اسلم چھت سے گر گیا۔ ٹھیک ہے، سرگرمی ہے اپنے دوست کو خط لکھی جس میں خدمت خلق کی اہمیت بیان کی گئی ہو۔ اسٹوڈنٹ، یہ والا کوسچن آپ لوگ کے ایس وی ٹی میں بھی آیا ہے، تو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم سرگرمی کریں گے، یہ والا خط لکھیں گے اور سوالات جوابات کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ لوگ کو سمجھ آ گئی؟